یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، وقال اللہ تعالی وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم عزیزوں اور بزرگان دین، گزشتہ کئی ہفتوں سے مسلسل یہ گفتگو چل رہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو پاکیزہ کیسے بنائیں، اپنے معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ کیسے کریں، اور معاشرے کو حیا کا پیکر کس طرح بنائیں۔ آپ حضرات نے کئی جمعوں میں یہ گفتگو تفصیل کے ساتھ سنی۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے کو، یعنی آج کے روز، میں آپ حضرات کے سامنے اس عنوان سے گفتگو کروں گا کہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ذریعہ بنایا ہے جو کہ جنسی تسکین کا اصل ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جنسی طور پر پرسکون بنانا چاہتے ہیں اور جنسی تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا، ایک ذریعہ بنایا۔ وہ راستہ، وہ ذریعہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے یہ بتلایا تھا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر حیا کے فضائل بیان فرمائے اور بے حیائی کی مذمت بیان فرمائی، اور انسان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حلال راستے کو چھوڑ کر، حلال راستہ کیا ہے؟ نکاح، اگر جنسی تسکین حاصل کرے گا تو پھر اس کی کوئی حد نہیں رہے گی، اس کی کوئی انتہا نہیں رہے گی، اس کو پھر کسی جگہ پر جا کر کے سکون فراہم نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے، اپنے جذبات سے جنسی سکون حاصل کرنے کے لیے، جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے نئے نئے طریقے اور نئے نئے راستے اختیار کرے گا۔ جتنے اس کی سمجھ میں آتے جائیں گے، اس کی عقل کا دائرہ کار بڑھتا جائے گا، وہ ان راستوں کو تلاشنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ یہ ایک مشرف انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، جانوروں سے بھی اور کتے بلیوں سے بھی بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حلال راستے کو چھوڑ کر کے حرام راستوں میں جنسی سکون تلاش کر رہے ہیں، وہ کسی ایک جگہ پر جا کر کے نہیں رک رہے ہیں کہ بس ہمارا پیٹ بھر گیا اور بات ختم، نہیں، بلکہ وہ اتنا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنا جنسی سکون حاصل کرنے کے لیے کہ وہاں جا کر کے درندگی کی بھی کیا ہو رہی ہے؟ حد ہو رہی ہے۔ جب انسان حلال راستہ چھوڑ کر کے حرام راستہ جنسی تسکین کے لیے تلاش کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے تو پھر وہ کسی ایک جگہ پر نہیں رکتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جن ممالک میں بے حیائی عام ہے اور بے حیائی کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے، وہاں کے حالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ انسان کہاں تک پہنچ گیا اپنے جنسی سکون حاصل کرنے کے لیے اور اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ یورپی ممالک میں، انگلش ملکوں میں، انگریزوں کے یہاں حیا کوئی چیز نہیں ہے،
وہاں آپ راضی مرضی سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں اتفاق رائے سے اور دونوں کی خوشی سے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں، جس کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات استوار کرنا چاہیں اور جنسی تعلقات بحال کرنا چاہیں وہ کر سکیں، اس کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں، یعنی کہ آزادی دی ہے کہ ایک انسان صرف شادی کے بندھن میں بند کر کے اور نکاح کے تعلق میں بند کر کے صرف اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ عورت خاص نہ ہو جائے، بلکہ اس کو آزادی ہونا چاہیے کہ یہ بیوی شادی شدہ ہونے کے باوجود جس مرد سے چاہے اپنے تعلقات کیا کر لے، قائم کر لے، اور یہ مرد شادی شدہ ہونے کے باوجود جس عورت سے چاہے اپنے تعلقات کیا کر لے، قائم کر لے۔ ایک دوسرے کے اوپر کوئی لان تان کرنے کا اور ایک دوسرے کو منع کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یورپی ممالک، یعنی جس سے آپ کا دل مل جائے، جس سے آپ کی سیٹنگ ہو جائے، اس کے ساتھ آپ اپنے جنسی جذبات کیا کر سکتے ہیں، ٹھنڈے کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بے حیائی کا اور درندگی کا یہ عالم ہے کہ وہاں یہ جنسی پیاس کسی قیمت پر رکنے کو تیار نہیں ہے۔ راضی مرضی سے زنا ہو رہا ہے، راضی مرضی سے بے حیائی ہو رہی ہے، انسان کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، من نہیں مان رہا ہے، پھر وہ اپنی عقل سے دوسرے راستے تلاش کر رہا ہے کہ ایک وقت میں میرا پیٹ ایک عورت سے نہیں بھر رہا ہے، لہٰذا ایک وقت میں میرے ساتھ کتنی عورتیں ہونا چاہیے؟ 2 عورتیں ہونا چاہیے۔ پھر انسان کی جنسی درندگی بڑھتی ہے، پھر انسان کے ذہن میں یہ خیال کہ نہیں، ایک وقت میں میرا 2 عورتوں سے پیٹ نہیں بھر رہا ہے، بلکہ ایک ساتھ میں کتنی عورتیں ہونا چاہیے؟ 3 ہونا چاہیے۔ پھر انسان کے جذبات کہ نہیں 3 سے میرا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی، ایک ساتھ میں کتنی عورتیں ہونا چاہیے؟ 4 عورتیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوا کہ بھائی راضی مرضی سے تو عام بات ہو گئی ہے، راضی مرضی سے اپنی پیاس بجھانا کوئی بڑا کام نہیں ہے، اصل کمال تو یہ ہے کہ ہم اپنی جنسی درندگی کو اس طرح سے بجھائیں اور اپنے جذبات کو اس طرح سے ٹھنڈا کریں کہ کسی کے ساتھ ہم کیا کریں؟ زبردستی کریں، جس کو زنا بالجبر کہا جاتا ہے۔ زبردستی اپنی پیاس کو کیا کیا جائے؟ بجھایا جائے۔ اس میں جو لذت حاصل ہوگی، اس میں جو مزہ آئے گا، وہ مزہ آپ سے رضامندی سے نہیں آئے گا۔ اگر آپ سے رضامندی سے جنسی تسکین ہم حاصل کریں تو اپنی بیوی سے کر لیں، لہٰذا ہمیں جنسی تسکین اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ ہم کسی سے زبردستی زنا نہ کر لیں۔ یہاں پر بھی انسان کی جو ہے نا درندگی نہیں رکتی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے یہ راستہ اختیار کیا کہ زبردستی کسی کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جائے، زبردستی اس کے ساتھ زنا بالجبر کیا جائے اور زنا کرنے کے بعد میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ دیکھیں آپ، جو انسان انسانی راہ رہو سے ہٹ جاتا ہے، انسانی راستے سے نکل جاتا ہے، وہ انسان اپنی درندگی کی پیاس بجھانے کے اندر اتنا پاگل اور اتنا دیوانہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایسے راستے اختیار کرتا ہے کہ زبردستی کسی خاتون کے ساتھ زنا کیا اور زنا کرنے کے بعد میں بھی اس کی پیاس نہیں بجھی تو اس کو کیا کر دیا کہ اس طرح سے ہمارے دل کو کیا ہوگا؟ سکون حاصل ہوگا، ہمیں جنسی تسکین حاصل ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، قربان جائیں ہم ہمارے مذہب اسلام پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پاکیزہ، ایسا مقدس، ایسا پیارا راستہ ہمیں دے دیا کہ اس راستے پر چلنے کے بعد ہمیں کسی جنسی درندگی میں مبتلا ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہمارے لیے 2 حلال راستے بنا دی نکاح کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے، دیکھو یہ جو جنسی جذبہ ہے نا، یہ فطری جذبہ ہے، یہ کسی بھی قیمت پہ ٹھنڈا پڑنے والا اور سرد پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو ہمارے اندر اس طرح سے پیدا فرما دیا ہے جس طرح سے بھوک اور پیاس ہمیں لگتی ہے۔ بھئی بھوک اور پیاس سے سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ انسان یہ کر سکتا ہے کہ چلو میں آج نہیں کھاؤں گا، 2 دن نہیں کھاؤں گا، 4 دن نہیں کھاؤں گا، 2 دن نہیں پیوں گا، 4 دن نہیں پیوں گا، نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جنسی جذبہ جو ہے نا رکھ دیا ہے کہ اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنسی جذبہ رکھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنسی جذبہ تو رکھے اور اس جنسی جذبے کی تسکین کے لیے کوئی راستہ نہ پیدا فرمائے، اس کے لیے کوئی راستہ نہ بنائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنسی جذبہ ہمارے اندر رکھا اور جنسی ضرورت ہمارے اندر رکھی اور ہمارے اندر یہ خواہش رکھی کہ ایک مرد کو بالغ ہونے کے بعد ایک عورت کی ضرورت ہے اور ایک عورت کو بالغ ہونے کے بعد ایک مرد کی ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی صورت میں ایک حلال راستہ ہمارے لیے
طے کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک حلال راستہ ہمارے لیے بنایا کہ بھائی آپ اپنے جذبات کو اور اپنی خواہشات کو اور اپنی جنسی تسکین کو ایک حلال طریقے پر ایک حلال راستے کے ذریعے کیا کرو، پورا کرو۔ نکاح کے بندھن میں بند کر کے آپ جیسے چاہیں آپ اپنی ضرورت کو کیا کر لیں، پورا کر لیں۔ میں نے کہا تھا کہ 2 راستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال فرمائے۔ کتنے راستے؟ 2 راستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال طریقے پر اپنی جنسی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بنائے۔ ان میں سے ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی صورت میں بنایا، جس کو میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا اور مزید میں بھی بیان کروں گا۔ دوسرا راستہ ابتدائے اسلام میں یہ تھا کہ جہاں کہیں جنگ ہوا کرتی تھی تو جنگ کے بعد میں مرد عورت جو قید کر کے لائے جاتے تھے ان مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور عورتوں کو باندیاں بنا لیا جاتا تھا۔ تو جو مسلمان باندیاں ہوتی تھیں یا اہل کتاب باندیاں ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بھی اپنی جنسی تسکین کو حاصل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا تھا، حلال قرار دے دیا تھا۔ اچھا، یہ ایسا نہیں تھا، بعض لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ بھئی اسلام نے لوگوں کو غلام بنایا، باندیاں بنایا، عورتوں کو کنیز بنایا، نہیں، بلکہ یہ دور پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہی طریقہ تھا دنیا کے اندر کہ جہاں کہیں جس کسی قوم کی جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، پھر جب وہ قوم دوسری قوم پر غالب ہو جاتی تو ان کا سارا ساز و سامان حاصل کر لیتی، وہاں کے مردوں کو غلام بنا لیتے اور وہاں کی عورتوں کو کنیز اور باندی بنا لیا جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ کے بعد بھی یہ طریقہ کیا رہا، جاری رہا، رائج رہا، اور آپ کے بعد میں بھی کافی عرصے تک یہ طریقہ کیا رہا، رائج رہا اور جاری رہا۔ اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، بھئی کسی کو غلام بنا کر کے رکھا جائے اور کسی کو باندی بنا کر کے رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر کفارے کے طور پر غلام باندیوں کو کیا کرایا، آزاد کرایا۔ یہ ڈیٹیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا تھا کہ کن کن کفاروں میں اللہ تعالیٰ نے غلام باندیوں کو آزاد کرنے کی کیا دی، ترغیب دی، اور ان کو آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ بھئی آپ سے یہ گناہ ہو جائے، یہ غلطی ہو جائے، آپ کے سے یہ خطا ہو جائے، آپ اپنی قسم میں حانث ہو جائیں تو آپ کیا کر دیں، غلام کو آزاد کر دیں۔ اس طرح سے غلام اور باندی کے دور کو کیا کیا گیا، ختم کیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے 2 راستے انسان کی جنسی تسکین کے لیے بنائے، ان میں سے ایک راستہ نکاح کی صورت میں بنایا، اور دوسرا راستہ اگر کہیں غلبہ ہوتا ہے اور فتح ہوتی ہے پھر وہاں سے جو مرد آتے ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے، اور جو خواتین آئیں ان کو باندی بنا لیا جائے، اور وہ مسلمان ہوں یا اہل کتاب ہوں تو ان کو آپ اپنے ساتھ رکھ کر کے ان سے بھی اپنی کیا کر سکتے ہیں، جن سے خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو حلال راستہ جنسی تسکین کو پورا کرنے کا جائز طریقے پر بنایا وہ یہ ہے کہ ہم نکاح کے بندھن کے اندر بند کر کے کیا کریں، اپنے آپ کو جنسی سکون حاصل کرائیں۔ دیکھو اسلام جو ہے نا ایک اعتدال والا مذہب ہے، یعنی درمیان والا مذہب ہے۔ اس کے اندر نہ تو آپ کو بالکل آزاد چھوڑا گیا کہ آپ جیسے چاہیں اپنی جنسی خواہش کو کیا کر لیں، پورا کر لیں، نہ ہی آپ کے جنسی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی تعلیم دی گئی، اور نہ ہی آپ کو جو ہے نا اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے روکا گیا۔ جو لوگ بے حیائی کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، جن ممالک کے اندر اور جن ملکوں کے اندر بے حیائی عروج پر ہے، بے حیائی کا بازار گرم ہے، تو وہ جنسی درندگی کے اندر اور جنسی بے رہروی کے اندر اتنے مبتلا ہوئے اور اتنے ملوث ہوئے کہ انہوں نے حدیں کیا کر دی، پار کر دی، جیسا کہ میں نے بتلایا۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس شادی کے بندھن کو، اس نکاح کو اپنی عبادت کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک اپنا تعلق حاصل کرنے کے اندر رکاوٹ سمجھا اور برا سمجھا۔ تو اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے نہ تو بالکل آزاد چھوڑا کہ جیسے چاہیں آپ اپنی ضرورتوں کو جانوروں کی طرح پورا کرتے پھریں اور دنیا کے اندر بے حیائی پھیلاتے پھریں، فتنہ اور فساد پھیلاتے پھریں، اور نہ اسلام نے ایسا آپ کو پابند بنایا کہ آپ اس نکاح والے کام کو انجام ہی نہ دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درمیانہ راستہ آپ کے لیے اختیار فرمایا کہ جب ہم نے آپ کو پیدا فرمایا اور آپ کے اندر ہم نے جنسی جذبہ رکھا، آپ کے اندر ہم نے یہ خواہش رکھی کہ ایک مرد کا میلان ایک عورت کی طرف فطری طور پر ہوگا اور ایک عورت کا میلان فطری طور پر مرد کی طرف ہوگا، تو اس کے لیے ہم نے راستہ اور طریقہ یہ بنایا کہ آپ وقت پر کیا کر لیں، نکاح کر لیں۔ عیسائیوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ عیسائی مذہب کے اندر جو لوگ ان کے پادری ہوتے ہیں، یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں، وہ رہبانیت اختیار کرتے ہیں، اور اسلام نے رہبانیت سے منع فرما دیا، لا رہبانیت فی الاسلام، کہ رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ رہبانیت کیا ہے؟
رہبانیت یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکل کر کے کسی جنگل میں چلے جائیں، کسی خانقاہ میں چلے جائیں، اور جتنی لذت والی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے کو کیا کر دیں، ترک کر دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اچھے کھانے نہیں کھانا، پیٹ بھر کے نہیں کھانا، اچھا نہیں پینا، اچھا نہیں پہننا اوڑھنا، بس اتنا کھا لیا جائے روکھا سوکھا پھیکا ہلکا پھلکا، جس سے آپ کی کیا ہو سکے، جان بچ سکے۔ اور ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر ہم بہت اچھا کھائیں گے، اچھا پئیں گے، لذیذ کھانے کھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اچھے کھانوں کو کیا کرنا پڑے گا، ترک کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا۔ بھائی انسان کی فطرت ہے نا، اچھے کھانے کھائے، لذیذ کھانے کھائے، بدل کے کھانے کھائے۔ تو ان عیسائیوں کے پادریوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ ہم لذیذ کھانے نہیں کھائیں گے۔ جب لذیذ کھانے نہیں کھائیں گے تو ایسی صورت میں ہمارا نفس کیا ہوگا، کچلا جائے گا۔ جب ہمارا نفس کچلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ لگاؤ حاصل ہوگا۔ دوسرا راستہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہمیں عورتوں سے شادی نہیں کرنا ہے۔ جب ہم شادی نہیں کریں گے، اپنی نفسانی خواہشات کو ہم دبائیں گے، اپنے جذبات کو ہم دبائیں گے اور عورتوں سے ملاپ نہیں کریں گے، تو ہمارے دل کے اندر عورتوں سے ملاپ کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، ایک تڑپ پیدا ہوگی۔ جب ہم اس تڑپ کو دبائیں گے، اپنے نفس کو کچلیں گے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہوں گے، راضی ہوں گے۔ یہ راستہ کس نے اختیار کیا؟ عیسائی پادریوں نے رہبانیت اختیار کی۔ اسلام نے اس سے منع فرما دیا کہ نہیں، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تو آپ کو ایک صاف ستھری زندگی گزارنے کا، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی بار نہ آنے پائے، کوئی بوجھ نہ آنے پائے، ایسی زندگی گزارنے کا اسلام نے آپ کو راستہ سکھلایا اور طریقہ بتلایا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ ان عیسائیوں نے جب اپنے آپ کو تنہا رکھنے کے لیے خانقاہیں بنائی، اور ان خانقاہوں میں اچھی خاصی عیسائیوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ تو جس طرح سے یہ جذبہ کہ بھائی ہم شادی نہیں کریں گے، لذت حاصل نہیں کریں گے، عورتوں سے اپنی خواہش کو پورا نہیں کریں گے اور اچھے کھانے نہیں کھائیں گے، مردوں میں پیدا ہوا، ٹھیک اسی طرح سے یہ جذبہ کس میں پیدا ہوا؟ عورتوں میں پیدا ہوا۔ بھائی عورتوں میں آپ نے سنا ہوگا نا، نن بولا جاتا ہے عیسائیوں کے اندر۔ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، جو اپنے آپ کو فارغ کر لیتی ہیں کہ ہمارا دنیا کے اندر کسی طرح دل لگانے کا کوئی طریقہ اور کوئی راستہ ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ ہم نہ تو دنیا کے اندر کچھ خاصا کمائیں گے، نہ ہم بچے پیدا کریں گے، نہ ہم شادی کریں گے، نہ ہم لذیذ کھانے کھائیں گے، نہ ہم دنیا کی ضرورتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، نہ اپنی ضرورتیں یہاں پر کیا کریں گے، پوری کریں گے۔ ہم تو جنگلوں میں چلے جائیں گے اور خانقاہوں میں چلے جائیں گے، ان خانقاہوں میں جا کر کے، جنگلوں میں جا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کریں گے، یاد کریں گے۔ اس طرح کا راستہ کس نے اختیار کیا؟ عیسائی عورتوں نے۔ ان کو نن کہا جانے لگا۔ اب جب عیسائی عورتوں نے یہ راستہ اختیار کیا تو شیطان نے ان کے درمیان میں چال چلی۔ کیا چال چلی؟ عیسائی پادریوں کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا کہ بھیا آپ سب مرد ایک ساتھ رہتے ہو، اس سے جو ہے نا آپ کا نفس زیادہ پریکٹس میں نہیں آ رہا ہے، آپ کے نفس پر جو ہے نا ایک بوجھ پڑنا چاہیے، اور آپ کے نفس میں جو جنسی جذبات اور خواہشات پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں آ پا رہی۔ اور عورتوں میں یہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا کہ تم تنہا عورتیں رہتی ہو، اس سے وہ مزہ نہیں آ رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ تقرب حاصل نہیں ہو رہا ہے جو مرد اور عورت کے ایک ساتھ ایک کمرے میں رہنے سے ہوتا ہے۔ یہ پٹی کس کو پڑھائی؟ شیطان نے عیسائی عورتوں کو بھی پڑھائی جنہوں نے اپنے آپ کو خانقاہوں کے لیے اور جنگل میں جانے کے لیے فری کر لیا، اور ان مردوں کو بھی پڑھائی جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کر لیا، فارغ کر لیا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے دماغ سے یہ طے کیا شیطان کی چال سے کہ وہ عورتیں جو نن کہلاتی ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا ہے، اور وہ مرد جنہوں نے رہبانیت اختیار کر لی ہے، ایک ہی کمرے میں کیا کریں گے، زندگی گزاریں گے، ایک ہی کمرے میں رہیں گے۔ اب جب ایک کمرے میں رہیں گے تو ایسی صورت میں عورت کا میلان کس کی طرف ہوگا؟ مرد کی طرف، اور مرد کا میلان کس کی طرف ہوگا؟ عورت کی طرف۔ اب جب یہ میلان ہوگا تو ہم اس میلان کو جنسی تسکین کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے ہم الگ رہیں گے، ہمارا دل چاہے گا کہ ہم ملاپ کریں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، اپنی خواہشات پوری کریں، لیکن ہم خواہشات کو پورا نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہوں گے، زیادہ راضی ہوں گے۔ پھر دوسری چال شیطان نے یہ چلی کہ ایسے کام نہیں چل رہا ہے، یہ تو بہت معمولی بات ہے، بھئی عورت وہاں ہے، مرد یہاں ہے، بظاہر ایک کمرہ ہے، اس میں وہ تمہارا نفس نہیں کچل پا رہا ہے، اور تمہارے نفس کی وہ ہیبٹ نہیں ہو پا رہی ہے جو اس صورت میں ہوگی کہ مرد اور عورت کیا ہو، ایک چارپائی پر سو۔ کیا کریں؟ عیسائی جو نن ہیں
وہ اور عیسائی رہبانیت جنہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، راہب جو ہیں وہ اور راہبہ ہیں جو راہب اور راہبہ یعنی عیسائی عورتیں اور عیسائی مرد جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیا، وہ کیا کریں؟ ایک بیڈ پر سوئیں، ایک پلنگ پر سوئیں۔ جب ایک پلنگ پر سوئیں گے، ایک پلنگ پر رات گزاریں گے تو ان کے اندر کیا ہوگا؟ جنسی جذبات زیادہ بھڑکیں گے، جنسی خواہشات زیادہ پیدا ہوں گی، اور پھر جب جنسی خواہشات زیادہ پیدا ہوں گی اور یہ اپنی جنسی تکمیل کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے اور جنسی سکون حاصل ایک دوسرے سے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں کیا ہوں گی؟ زیادہ پسند آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہوں گے؟ زیادہ راضی ہوں گے۔ شیطان نے یہ چال چل کر کے ان عیسائی خانقاہوں کو، ان رہبانیت کے مقامات کو جہاں پر عیسائی مرد اور عیسائی عورتیں اس لیے داخل ہوئے تھے کہ ہم یہاں پر تنہائی میں رہ کر کے، دنیا سے بے فکر ہو کر کے، دنیا سے کنارہ کش ہو کر کے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ وہ ان کی خانقاہیں، وہ رہبانیت کی جگہیں فحاشی کے اڈے بن گئے، بے حیائی کے اڈے بن گئے۔ سوچیں، آپ غور کریں کہ جب دو مرد اور عورت ایک ساتھ ایک بستر میں سوئیں گے، ایک لحاف میں سوئیں گے، ایک بیڈ پر سوئیں گے تو ان کے جنسی جذبات قابو میں ہو پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ فطرت سے جو ہے نا یہ بغاوت ہے، انسان کے جنسی جذبات سے کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ لہٰذا وہ خانقاہیں جو انہوں نے عبادت کے لیے مخصوص کی تھی، وہ خانقاہیں ان کی کیا بن گئی؟ بے حیائی کے اڈے بن گئی۔ تو اسلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اسلام نے اس نکاح کے راستے کو بے انتہا آسان فرما دیا۔ کتنا آسان فرما دیا کہ دو مرد گواہ کے طور پر بن جائیں، ایک وہ لڑکا جو نکاح کر رہا ہے اور ایک وہ لڑکی جو نکاح کر رہی ہے، ان کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں۔ ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا کہتے اپنی طرف سے کہ بھئی میں اس خاتون سے کیا کرتا ہوں؟ نکاح کرتا ہوں، یہ ایجاب ہو گیا، اور لڑکی کہتے کہ میں نے اس نکاح کو کیا کیا؟ قبول کیا، یہ قبول ہو گیا۔ اس ایجاب و قبول کے ذریعے دو گواہوں نے سن لیا، آپ کا کیا ہو گیا؟ نکاح۔ خطبہ جو ہوتا ہے نا نکاح میں، جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ خطبہ بھی واجب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سنت ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت بڑا انتظام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عیسائیوں کے یہاں کیا ہے معلوم ہے نکاح کتنا مشکل ہے؟ عیسائیوں کے یہاں نکاح اتنا مشکل ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں پادری کے پاس جائیں۔ ہمارے وہاں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر خود ہم اپنا خطبہ پڑھ سکتے ہیں، اور نہیں بھی پڑھ سکتے تو خطبہ مسنون ہے، برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ عیسائی پادری کے پاس جاتے ہیں اور عیسائی پادری کی منت و سماجت کرتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں۔ خوشامد کرنے کے بعد اس کو ایک اچھی خاصی رقم فیس کی شکل میں ادا کرتے ہیں، پھر فیس کی شکل میں ادا کرنے کے بعد میں اس سے وقت مقرر کرواتے ہیں، جو وقت وہ دیتا ہے اس وقت پر کیا ہوگا؟ نکاح ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ پادری طے کرے گا کہ بھئی آپ کا نکاح کب ہونا ہے، ہمارے وہاں کوئی طے نہیں کرے گا۔ اتنا آسان شریعت نے ہمارے یہاں بنایا کہ دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی ایجاب و قبول کر لیں، آپ کا نکاح ہو گیا۔ نہ کسی قاضی کو بلانے کی ضرورت، نہ کسی مولوی کو بلانے کی ضرورت، نہ خطبہ پڑھنے کی ضرورت، نہ مسجد میں جانے کی شرط۔ اچھی بات ہے کہ آپ مسجد میں نکاح کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں مسجد میں نکاح کرنے کو جو ہے نا غلط قرار دے رہا ہوں، یہ مطلب نہیں، میں نکاح کی آسان ہونے کو بتلانے کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ بھائی مسجد میں نکاح پڑھنا شرط نہیں ہے کہ آپ مسجد میں نکاح پڑھائیں گے تو ہی کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ جیسے کہ عیسائیوں نے یہ طے کر لیا کہ اگر آپ اپنے گرجا گھر میں کلیسا میں نکاح پڑھائیں گے تو نکاح ہوگا، کلیسا کے باہر نکاح نہیں ہوگا۔ ہمارے وہاں ایسا نہیں ہے، آپ جہاں کہیں رہ کر کے نکاح پڑھانا چاہیں وہاں پر نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ مسجد میں آپ کا نکاح انجام پائے۔ ہمارے وہاں خطبہ پڑھنا شرط نہیں ہے اور خطبہ واجب بھی نہیں ہے، مسنون ہے۔ اگر لڑکے کو آتا ہے خطبہ تو وہ خود اپنا خطبہ پڑھ لے اپنے نکاح کا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی عوام کو خطبہ آتا نہیں ہے، اس لیے قاضی صاحب کو بلانا پڑتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بلایا جائے تاکہ مسنون طریقے پر کیا ہو؟ نکاح ہو، اس کی برکتیں، اس کی خیریتیں ہوں، اس کے اندر جو خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خیر ہمیں کیا ہو؟ ملے۔ بس آپ مہر طے کر لیں۔ اگر مہر آپ نے طے بھی نہیں کیا اس وقت میں، جس وقت میں آپ کا نکاح ہو رہا تھا، تو آٹومیٹکلی شریعت آپ کا مہر کیا کر دے گی؟ طے کر دے گی۔ کتنا مہر طے کرے گی اس کو ہم مہر کا جب بیان کریں گے اس وقت میں ہم آپ کو بتلائیں گے۔ تو شریعت نے ہمارے وہاں کیا کرا؟ نکاح آسان کرا۔ یہ الگ بات ہے کہ نکاح کو ہم نے اپنے طریقے سے کیا کر لیا؟ مشکل بنا لیا، بہت زیادہ مشکل بنا لیا۔ صاحب ابھی تو بچے کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو بچہ کمانے ہی نہیں لگا ہے، اس کے پاس روزگار ہی نہیں ہے، ابھی تو اس کی عمر جو ہے نا 22 سال ہے، ابھی تو اس کی عمر جو ہے 20 سال ہے، ابھی تو 25 سال کا تو ہوا ہے۔ لڑکی کا جو ہے نا رشتے بہت سارے آ رہے ہیں لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ دیکھو رشتہ بھی ہم نے کیا کرا؟ اپنے طور سے مناسب سمجھا ہے، شریعت کی روح سے مناسب ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تمہارے وہاں کوئی لڑکی کا پیغام لے کر کے آئے تمہاری لڑکی کے لیے
اور تم جس شخص کا رشتہ تمہارے پاس آ رہا ہے اس سے ظاہری طور پر بھی اور دینداری کے اعتبار سے بھی اگر تم خوش ہو اور وہ تمہیں رشتہ پسند ہے تو تم کیا کرو؟ اس رشتے کو انجام دے دو، اس رشتے کو کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ایسی صورت کے اندر دنیا میں بڑا فتنہ و فساد اور بڑا بگاڑ پیدا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بڑا بگاڑ پیدا ہوگا۔ بھئی ہمارے وہاں کوئی رشتہ آیا، ظاہری اعتبار سے بھی ٹھیک ٹھاک ہے جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی ہم اس سے متفق ہیں کہ بھئی دیندار لوگ ہیں۔ دیکھو جہاں دینداری کی بنیاد پر رشتہ ہوگا نا وہ رشتہ پائیدار ہوگا اور قائم ہوگا۔ اس کو ہم اگلے جمعوں کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور آپ کے کفو میں ہیں، کفو کیا چیز ہے اس کو بھی ہم اگلے جمعوں میں بیان کریں گے۔ اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ بھئی کفو ہوتا کیا ہے، آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ بھئی دینداری کی بنیاد پر جو رشتہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ اس کو سمجھ لیں کہ ظاہری طور پر لڑکے میں بس کیا دیکھ لینا چاہیے، ان ساری چیزوں کو آپ کیا کر لیں گے؟ انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ تو فرمایا کہ نکاح کو کیا کرو؟ آسان بناؤ۔ اس نکاح کے آسانی کے ذریعے ہم بہت ساری مصیبتوں سے اور بہت ساری پریشانیوں سے اپنے آپ کو کیا کر سکتے ہیں؟ بچا سکتے ہیں۔ اب تو ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی نکاح کو ایک بوجھ سمجھا جا رہا ہے، ایک مشکل چیز سمجھا جا رہا ہے۔ انسان کترا رہا ہے ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنے سے، ذمہ داریاں اٹھانے سے انسان گھبرا رہا ہے۔ ایسے نوجوان لڑکے مجھے پتا ہے موجود ہیں جن کی عمر 30 سال 32 سال 35 سال ہو گئے، انہوں نے شادیاں نہیں کی۔ ان سے پوچھا جائے بھائی شادی، ارے صاحب ابھی تو نہیں کری۔ کیوں نہیں کری؟ کر لیں گے، ابھی کیا ہے، نکاح کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے نوجوان۔ لڑکیاں بیٹھی ہیں، ان کے گھر والے انتظار میں ہیں کہ کوئی مناسب رشتہ آ جائے، ہم لڑکی کا کیا کر دیں؟ رشتہ کر دیں۔ لڑکوں کو فکر ہی نہیں ہے، بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والے بھی بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انتظام نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اچھا پھر اگر کسی طرح سے رشتہ ہو گیا تو اس رشتے کے بعد یہ ایک معاشرے میں بات چل پڑی ہے کہ بچے پیدا کرنے کا معاملہ ختم، کیونکہ بچے پیدا ہوں گے تو ذمہ داریاں بڑھیں گی نا، ان کے اخراجات بڑھیں گے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داریاں آئیں گی۔ ان ذمہ داریوں سے انسان کیا کر رہا ہے؟ اب بھاگ رہا ہے، نکاح نہیں کر رہا ہے انسان ہر طرح۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ پاک دامن ایک دم بچے ہوئے ہیں، وہ اپنی جنسی تسکین حاصل کر رہے ہیں کیسے نہ تیسے، کسی کے اوپر الزام اور بہتان نہیں ہے، لیکن یہ فطرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ فطرت ہے۔ بھائی جس انسان کو ہم دیکھتے ہیں نا بہت سارے بھکاری لوگ مانگتے پھرتے رہتے ہیں، کیوں مانگتے ہیں؟ وہ کیا ضرورت ہے ان کو مانگنے کی؟ اس لیے مانگتے ہیں کہ اس مانگنے سے جو پیسے ان کو ملیں گے اس کے ذریعے وہ اپنی کیا کریں؟ ضرورتوں کو پورا کریں، اپنی بھوک مٹائیں، ان کو کھانا مل جائے، اس لیے مانگتے ہیں نا، ان کو 2 وقت کی روٹی مل جائے، ان کا پیٹ بھر جائے، تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مانگ رہا ہے کہ ویسے ہی مانگ رہا ہے بے فالتو میں؟ بہت سارے بے فالتو میں مانگ رہا ہے، لیکن جو لوگ زیادہ تر مانگتے ہیں وہ کس لیے مانگتے ہیں؟ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اور جو لوگ نہیں مانگتے ہیں اور ان کی ضرورتیں بھی ان کو پوری کرنا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چوری چپاٹی کرتے ہیں۔ چوریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ کس لیے ہوتی ہیں چوریاں؟ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ انسان اس چوری کے ذریعے کیا کر لے؟ اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے۔ تو ایسے ہی جو لوگ نکاح نہیں کر رہے ہیں یا جن لڑکوں کے نکاح کے انتظامات ابھی تک نہیں ہوئے ہیں تو کیا وہ اپنی جنسی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ بات آپ بتائیں، آپ عقل میں آنے والی بات ہے۔ بھئی جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہماری فطرت میں رکھ دیا، وہ جذبہ اگر حلال طریقے سے پورا نہیں ہوگا نکاح کی شکل میں، نکاح کی صورت میں، تو وہ جذبہ رک سکتا ہے؟ اس کو ہم دبا سکتے ہیں؟ اس جذبے سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس فطرت سے ہم جو ہے لڑائی لڑ سکتے ہیں؟ کسی بھی قیمت پہ نہیں لڑ سکتے۔ آپ وقت کے ولی بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگانے لگ جائیں، اللہ اللہ کی رٹیں آپ لگا لیں، اللہ کی قسم یہ جنسی جذبہ صرف نکاح کے ذریعے ہی آپ کا سر پہ پڑے گا اور ٹھنڈا پڑے گا، نکاح کے بغیر نہیں پڑ سکتا۔ آپ چاہے اپنے آپ کو وقت کا ولی ظاہر کر دیں اور ثابت کر دیں، آپ اپنی جنسی تسکین پوری کرے بغیر نہیں رک سکتے، چاہے جیسے بھی کریں۔ اگر آپ کو حلال راستہ میسر نہیں ہے تو آپ حرام راستے جو آپ کے عقل و دماغ میں آ سکتے ہیں وہ راستے اختیار کریں گے اور اپنے آپ کو جنسی سکون فراہم کریں گے، نہیں رک سکتے اس کے بغیر۔ یہ ایک ڈھونگ ہے، یہ ایک جھوٹا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے کہ میں رہ سکتا ہوں، میں رک سکتا ہوں۔ نہیں رک سکتا انسان، جس طرح سے بھوک سے نہیں رک سکتا، پیاس سے نہیں رک سکتا، سردی اور گرمی سے نہیں رک سکتا، بیماری سے نہیں بچ سکتا، اسی طرح سے انسان اپنے جنسی جذبات سے نہیں بچ سکتا۔ اس کو جنسی جذبات تو پورے کرنا ہی کرنا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے، اس کی نیچر میں ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی جنسی تسکین حاصل نہیں کرے گا تو جس طرح سے اس کی عقل میں آئے گا، اس کے دماغ میں آئے گا، اپنی جنسی تسکین حاصل کرے گا، ہر حال میں کرے گا، نہیں بچ سکتا اس سے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے بغیر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری جنسی تسکین بھی پوری ہو اور اللہ تعالیٰ کی راضی ہو
تو ہمیں نکاح کا راستہ کیا کرنا چاہیے؟ اختیار کرنا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں کہ بھئی ابھی تو بچے کی تعلیم چل رہی ہے، ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو بچے کی عمر ہی کیا ہے، یہ اس نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی شخص جس کے وہاں کوئی جوان لڑکا ہو یا جوان لڑکی ہو اور اس کے والدین اس کا رشتہ نہیں کرتے ہیں، اس کا موقع پر وقت پر اس کا نکاح نہیں کرتے ہیں، اس کی شادی کا بندوبست اور انتظام نہیں کرتے ہیں، اس کے بعد میں وہ لڑکا یا لڑکی اگر کسی بھی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، ذہنی طور پر، ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ نہیں انسان کے، ذہنی طور پر اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں یا حقیقی طور پر وہ کسی گناہ کے اندر، کسی بدکاری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اس کا وبال اور اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ ماں باپ کے اوپر ہوگا، والدین کے اوپر ہوگا. اس کے اندر ہمارا معاشرہ بڑی غفلت اور لاپرواہی سے کام لے رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے بچے کی عمر کیا ہے، ابھی تو چھوٹا ہے. ہم اس کے لیے سب سے بہترین فارمولہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے اندازہ لگائیں کہ جب ہم بالغ ہوئے تھے، ہم بڑی عمر میں پہنچے تھے، تو ہم کتنی عمر کے اندر یہ چاہنے لگ گئے تھے اور یہ خواہش پیدا ہونے لگ گئی تھی کہ بھئی ہمارے کیا ہونا چاہیے؟ شادی ہونا چاہیے. بھئی ہم سب باپ ہیں نا، تو ہم جب بچے تھے اس وقت میں کتنی عمر کے اندر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیالات پیدا ہونے لگ گئے تھے کہ اب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ نکاح ہونا چاہیے. بس ٹھیک اسی طرح سے ہم اپنے دماغ میں باپ ہونے کی حیثیت سے، اس وقت بیٹا ہونے کی حیثیت سے ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتے تھے کہ بھئی اب ہمارے والد کو ہمارا کیا کر دینا چاہیے؟ نکاح کر دینا چاہیے اور شادی کر دینا چاہیے. اب ہم باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ خیال پیدا کریں کہ بھئی اب ہمارے بچے کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ ہمیں اس کا کیا کر دینا چاہیے؟ نکاح کر دینا چاہیے اور اس کی شادی کا بندوبست کر دینا چاہیے. تو شریعت نے کیا نکاح آسان بنایا کہ ہم نکاح کو کیا کریں؟ آسان کریں. اس کی وجہ سے جلدی کم عمری میں وقت پر ہمارے بچوں کے نکاح ہو جائیں گے اور ان کی شادیوں کے انتظامات ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ ہوگا، برائی کا خاتمہ ہوگا، فتنے اور فساد کا خاتمہ ہوگا. آج کی بات یہاں پر مکمل کری میں نے. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نکاح کو آسان کیسے کریں، کس جگہوں پر ہم اپنا رشتہ کریں، کون سی جگہوں پر رشتہ کریں، اور نکاح کے آسان بنانے کے لیے کیا تدبیریں اور کیا راستے اختیار کریں. اس ٹاپک پر انشاءاللہ میری مسلسل گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے وقت پر تشریف لائیں، انشاءاللہ وقت پر بات ختم ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.